اس کے بعد یہ سائز کا بٹن ہے، اور اس کے بارے میں ہم یہاں سائز کے بارے میں یہاں بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ نے اپنی اس تحریر کا سائز چھوٹا بڑا کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مائنس اور پلس کے نشان سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا، اور دوسرا جو ہے یہ اینگل ہے، اس کو پکڑ کر بھی آپ چھوٹا بڑا اس کو کر سکتے ہیں۔ اور ایک تیسرا طریقہ کار، یہ آپ کو دو جو ہے گلدارے نظر آ رہے ہیں، ان کو پکڑ کر بھی ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے نہیں ہوگا، لیکن اس گلدارے کے ذریعے جو آپ اس کو چھوٹا یا بڑا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور جتنی ہم نے اس کی یعنی کہ وہ بڑا کیا ہے، پھر اگر وہی ہم کرنا چاہتے ہیں تو اوکے کے نشان پہ کلک کریں گے، مگر نہ کراس کے نشان پہ کلک کر کے اس کو بالکل وہی پہلے والی پوزیشن دے دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ پینڈنگ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ لیفٹ پینڈنگ اور رائٹ پینڈنگ، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے میں تھوڑی تحریر بڑی لے لیتا ہوں۔ یہ دوسری اپلیکیشن ہم نے کھول لی اور اس پہ کچھ کام کر رہے تھے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ گرافک کا لفظ میں نے لیا۔ تو اب دیکھیں گرافک کے لفظ کی جو گاف ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے یہاں سے کٹا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اسی طرح اس پہ کام کریں گے تو یہ ہماری تحریر کے اندر، ہماری پوسٹ کے اندر اسی طرح دکھائی دے گا، یعنی اس کا گاف کا لفظ پورا دکھائی نہیں دے گا۔ تو اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس پینڈنگ کے بٹن پہ ہم کلک کرتے ہیں۔ تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ لیفٹ آپ نے پینڈنگ کرنی ہے یا رائٹ، تو ہم نے رائٹ کی طرف کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیے اب ہماری رائٹ کی طرف جو ہے یہ یعنی کہ ٹھیک ہو کے آ گیا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور کام کرتے ہیں، یہاں پہ ہم عمر فاروق الوی کو مٹا کر مثلا ایک واو کا لفظ ہم لکھتے ہیں۔ تو واو کا لفظ میں نے لکھا، تو اب اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا بڑا مشکل ہے، پکڑنا اس کو بڑا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ایک طریقہ کار تو یہی ہے کہ ان پوزیشن کے بٹن سے ہم اس کو موو کریں، اور دوسرا طریقہ کار اس کو جو پکڑنے کا وہ آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اس پینڈنگ کے بٹن پہ ہم آئیں گے۔ اس پینڈنگ کے بٹن پہ میں نے کلک کیا، تو اب یہ لیفٹ کی طرف تھوڑا اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں اور تھوڑا رائٹ پینڈنگ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور ادھر ادھر موو کرنا، لیکن اب ایک انگلی کی مدد سے ہم اس کو ادھر ادھر لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ ٹول اس وقت بہت کام دیتا ہے جب کوئی چھوٹی تحریر، کوئی چھوٹا لفظ ہے یا کوئی چھوٹی چیز ہے، ہم اس کو کسی پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ لے جانا چاہتے ہیں، تو یہاں پینڈنگ کے بٹن سے اس کا جو باکس ہے اس کا سائز بڑا کر کے پھر ہم اس کو ادھر ادھر موو کر سکتے ہیں۔ تو جتنا ہم نے موو کیا ہے، اگر اس کو جاری رکھنا ہے تو یہ اوکے کے بٹن پہ کلک کریں گے، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ریجیکٹ کے بٹن پہ جو ہم کلک کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ نیچے بھی یعنی کہ یہی ریجیکٹ کرنا ہے تو اس پہ کلک کر دیں گے۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں آگے، پینڈنگ کے بعد جو ہے وہ کلر کا بٹن ہے۔ کلر کے بٹن میں نے کلک کیا، تو اب اپنی اس تحریر کو ہم کوئی بھی کلر دینا چاہیں تو وہ ہم دے سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیے یہ کلر کے بٹن پہ آئے، میں نے اس کو یہ گرین کلر دے دیا، یلو کلر دے دیا، یا کوئی بھی کلر ہم دینا چاہیں تو یہاں سے ہم دے سکتے ہیں۔ اور یہ کلر کا آپشن ہم نے یہاں پینسل کی ٹول میں بھی بالتفصیل پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں، یہ سنگل کلر بھی آپ دے سکتے ہیں اور گریڈینٹ کلر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیے ابھی تحریر چھوٹی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیتے ہیں۔ ان کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس، تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر مختلف کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو وہ کس کی مدد سے، یہ گریڈینٹ کلر کی مدد سے۔ اب میں اس کو چینج کر دیتا ہوں، یہ والا کلر، یہ والا کلر، یہ والا کلر، یعنی کوئی بھی کلر دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ اسی طرح یہ جمع کے نشان پہ میں نے کلک کیا تو یہ ہمیں یہاں پہ یعنی کہ لے کے آ گیا ہے، اور یہاں پہ ہم کلر کی پوزیشن چینج کرنا چاہیں یا مزید کلر اس کے اندر اپنی مرضی کا کوئی کلر بنانا چاہیں تو وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں۔
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پلس کے نشان سے ہم مزید اس میں ایرو جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے، اور ان کے اندر مختلف کلر بھی ہم بنا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس ایرو کو میں نے یہ کلر دے دیا، اس ایرو کو یہ والا کلر دے دیا، اس کو یہ والا کلر دے دیتا ہوں، اور اس ایرو کو یہ والا کلر۔ اب دیکھیں اس میں مختلف کلر آ رہے ہیں۔ اس ایرو کو جو ہے ہم کوئی اور کلر دے دیتے ہیں، اور اس پہ جو ہے ہم کوئی اور اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ مختلف کلر ہم نے جمع کر لیے ہیں۔ تو اب یعنی کہ اپنی مرضی کا بھی کوئی کلر ہم تیار کرنا چاہیں تو تیار کر سکتے ہیں، اور اس اپنی لکھائی کے اندر جو ہے ہم اپنا کلر ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جاذب نظر وہ پوسٹیں ہوتی ہیں، اور یعنی کہ اچھی وہ پوسٹ لگتی ہے جس میں کلر وغیرہ زیادہ استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ کلر کہیں کہیں پر استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے وہ الگ بات ہے، وگرنہ جو سادہ پوسٹ ہوتی ہے جس میں زیادہ کلر وغیرہ نہیں کیے گئے ہوتے، سنگل کلر کے اندر جو آپ کوئی پوسٹ بناتے ہیں تو وہ پوسٹ جو ہے وہ اچھی بھی نظر آتی ہے اور وہ پر اثر بھی ہوتی ہے۔ جس میں کلرنگ زیادہ ہو تو وہ بچوں کا کھیل لگتا ہے، اتنے زیادہ کوئی وہ اہم پوسٹ یعنی کہ نہیں گردانی جاتی۔ تو جس پوسٹ کو جو ہے نا آپ سمپل سا بنائیں اور اس کے اندر آپ کی صفائی ہو تو وہ پوسٹ زیادہ جو ہے وہ جاذب نظر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کلر کا آپشن ہم نے پڑھ لیا۔ امید ہے کہ آپ اس کی پریکٹس ضرور کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ ناصر۔ کل کا جو سبق آنے والا ہے وہ ٹیکسچر کا، اوپیسٹی کا، اور اسی طرح جو ہے روٹیٹ وغیرہ کا۔ تو یہ بڑے اہم ترین اسباق ہیں۔ تو پہلے جتنے آپ نے ٹولز پڑھ لیے ہیں ان تمام کی جو ہے مشق کریں، خصوصاً یہ تحریر کے بارے میں، ٹیکسٹ کے بارے میں جو کلر پڑے ہیں ان کی آپ پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے دن جو ہے آپ کے لیے بہت اہم ہونے والے ہیں، اور آنے والے اسباق بھی انتہائی اہم ہوں گے۔